بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر زیدی صاحب استاد محترم، میرے ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری احمد حسین شاہ صاحب، میرے پی ٹی آئی کے قائدین زید چند زید صاحب، تیمور سلیم صاحب، بھائیوں دوستوں بزرگوں السلام علیکم۔ آج کا پروگرام بنیادی طور پہ شکریہ ادا کرنا تھا جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا، کہ محمود خان نے ان 4 سالوں کے درمیان اور ان 4 سالوں کے دوران ہمارے ساتھ بڑی محبت، شفقت اور رواداری اور عزت و احترام کا رشتہ قائم کیا۔ آپ دیکھتے ہیں یہ ابھی کمال ہے، آپ کے سامنے ایک لسٹ پڑی ہے، یہ وہ منصوبے ہیں کہ جو ہمارے کچھ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، کچھ ابھی چل رہے ہیں۔ ان کے افتتاح ہم نے نہیں تھے کیے۔ میں نے اس وقت سی ایم صاحب کو کہا تھا کہ آخر میں ہم ان بڑے منصوبوں کے افتتاح کریں گے جب ہماری گورنمنٹ بالکل اینڈ پہ ہوگی، تاکہ ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کر سکیں اور اس آپ کو پریز بھی کر سکیں، اور مانسہرہ کے پی کے 31 کے اور مانسہرہ کی عوام کو بھی ہم دکھا سکیں کہ جو آپ نے ہمیں بھیجا تھا، ہم نے آپ کی کیا ڈیوٹی وہاں سر انجام دی ہے۔ دوستو، جہاں وزیر اعلیٰ نے ہمیں یہ اربوں روپے کے منصوبے دیے، احمد حسین شاہ صاحب کے حلقے میں بھی اربوں روپے کے کام ہو رہے ہیں، 34 ارب روپے کا پی کے 31 میں تقریباً کام ہوا ہے، جس کی ڈیٹیل ہم اخبارات کو انشاءاللہ تعالیٰ کل پرسوں میں دے دیں گے، تاکہ آپ کے ذہنوں میں آئے، آپ کو پتہ لگے کہ آپ نے جو اپنا نمائندہ بھیجا تھا وہ کس لیے بھیجے تھے، اور انہوں نے وہاں جا کے اس 4 سال کے عرصے میں آپ کی کیا خدمت کی، اپنے حلقے کے لیے وہ کیا کام کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سیکٹر ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ضلع مانسہرہ کے اندر تناول ایک اسٹیٹ تھی، اس کو جب مرج کیا گیا پاکستان میں تو اس وقت ان کی بڑی عقل تھی۔ تناول کے لوگوں کا، تناول کے لیڈران کا، یہ نواب صاحب بھی بیٹھے ہوئے، وحید خان بھی مجھے نظر آ رہا ہے، سجاد بیٹھے ہوئے، ملک ممتاز صاحب بیٹھے ہوئے، یہ اس وقت ایک بڑا مطالبہ تھا اور ہمارے دلوں کی اندر ایک خواہش تھی کہ تناول ضلع قائم ہے۔ اس گزشتہ الیکشن جس کے لیے نوابزادہ صلاح الدین سعید صاحب نے بھی کوشش کی، نوابزادہ فرید نے بھی کوشش کی، تناول کے باقی جو ہمارے اکابرین تھے، جن میں اقبال تنولی صاحب ہیں، حبیب تنولی صاحب ہیں، سکی تنولی صاحب ہیں، اور اللہ بخشے یوسف تنولی صاحب، یہ سارے قائدین نے اپنے اپنے دوروں میں کام کیا۔ اس پچھلے الیکشن میں جب ہم تحصیل کے الیکشن میں گئے تھے تو وحید خان بیٹھے ہوئے، یہ اس وقت کینڈیڈیٹ تھے، تو انہوں نے ہمارے ساتھ ایک مطالبہ رکھا کہ میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے، آپ ہمیں تحصیل بنا کے دیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے حق میں دستبردار بھی ہوتا ہوں اور ہمارے لوگوں کا وہ بھی ہو جائے گا۔ تو پھر ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ وہ بات کی۔ میں یہاں قاضی صاحب کا نام بھی لینا پسند کروں گا کہ وہ ہمیشہ تناول کے پلیٹ فارم سے مجھے مختلف جگہوں پہ بلاتے بھی رہے اور اس پہ بات چیت بھی کرتے رہے۔ تو ہمارے وزیر اعلیٰ نے ہمارا جو وعدہ ہم نے آپ کے ساتھ کیا تھا اس کا پاس رکھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے تحصیل تناول کا باقاعدہ پروسیس کے ذریعے، کمپلیٹ پروسیس کے ذریعے وہی کیبنٹ سے پاس ہوئی، اس پہ سارے کام ہوئے اور اس کے بعد وہ نوٹیفائی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کے افسران وہاں پہ بیٹھ جائیں گے۔ ضلع تناول کی میں بات، آج چونکہ سی ایم صاحب جہاں تشریف نہیں لائے، ضلع تناول کی بات کو بھی ہم نے ان کے ساتھ بڑھایا ہے کہ بنیادی طور پہ ہماری خواہش اور اس علاقے کی یہ خواہش، اور ہماری آبادی کی ماشاءاللہ بہت بڑی بڑی آبادی ہے۔ مانسہرہ کی آبادی تقریباً 18 لاکھ روپے تو 2017 کے سینسس میں تھی، اور اب میرا خیال ہے ہم 22 لاکھ کے قریب ہیں۔ تو ہم ایک ویسے بھی ہمارے ضلع کا ایک ہاتھ بنتا ہے، تو اس پہ وزیر اعلیٰ صاحب ہوتے تو وہ کچھ کمنٹ کرتے، ابھی اس پہ کمنٹ نہیں کرتا، مگر ہماری یہ جدوجہد انشاءاللہ تعالیٰ، چونکہ ہماری گورنمنٹ اینڈ ہو چکی ہے، اب ہم سابقہ ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے لیے اس دوران بھی انٹرم سیٹ اپ کے دوران بھی اور اس کے بعد
بھی اگر ہماری پارٹی کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے تعاون سے حکومت آتی ہے تو ہم اس پہ کام جاری ساری رکھیں گے. اس پہ آپ کم از کم اطمینان رکھیں. دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان ایک کرکٹر جس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور تھیں، کرکٹ کے بعد اس نے شوکت خانم کی بنیاد ڈالا. کامیابی سے دنیا کی تاریخ میں یہ رقم ہے جو شوکت خانم ہے، یہ دنیا کی ایک تاریخ ہے کہ کسی بھی فلائی کسی آدمی نے فلائی طور پہ ایسے ادارے قائم کیے ہوں جو بلینز اور بلینز کے بجٹ رکھتے ہیں اور اس کے اوپر اتنی بڑی کاسٹ آتی ہو اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے بھی اتنی کاسٹ آتی ہے. پھر خان صاحب پالیٹکس میں آئے. آپ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب نے ایک سیٹ سے شروع کیا اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے 2 صوبائی حکومتیں اور ایک قومی حکومت بنائی. خان صاحب نے اپنے تقریباً 4 سالہ دور میں پاکستان کو دنیا میں ایک نیا مقام عطا فرمایا. آپ نے اقوام متحدہ کے فلور پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے بات شروع کی اور خاتم النبیین کے ختم کی اور پوری دنیا کو بتایا کہ پاکستانی ایک دلیر اور جرأت مند اور غیرت مند قوم ہے. ہم کسی کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے اور ہم آخری گولی اور آخری سانس تک ہم جنگ کریں گے. یہ وہ میسج تھا جو عمران خان نے پوری دنیا کو دیا. ان کا میسج کسی کو پسند نہیں آیا کیونکہ دنیا کی بڑی قوتیں تو ہمیشہ سے اس بات کی عادی تھی کہ پاکستان میں جو بھی آتے ہیں ان کے پاؤں کے آگے لیٹ جاتا ہے، ان کے پاؤں چاٹتا ہے، ان کے جوتے صاف کرتا ہے، ان کو پالش کرتا ہے اور جو وہ حکم صادر فرماتے ہیں اس پہ عمل درآمد کرتا ہے. اس ملک کی تاریخ میں ہماری بچیاں بیچی گئی، ہمارے بیٹے بیچے گئے پیسوں کے لیے، ڈالرز کے لیے. اپنے بھائیوں پہ ڈرون حملے کرائے گئے، اپنی آبادیوں پہ ڈرون حملے کرائے گئے، اپنے لوگ شہید کیے، اپنے بھائی شہید کیے. کرائے کے قاتلوں کا رول ہم ادا کرتے رہے. ہمیں دنیا میں القابات ملے کہ یہ پاکستانی کچھ پیسے کے لیے اپنی ماں بھی بیچ دیتے ہیں. یہ پاکستان کی عمران خان کے آنے سے پہلے یہ حیثیت تھی. ہماری پیاری فوج کو روگ آرمی ڈکلیئر کیا گیا کیونکہ اسے سابقہ حکومتیں استعمال کرتی رہی اپنی ذاتی مفادات کے لیے. عمران خان جب آئے تو پھر پاکستان کی ایک نیشن بلڈنگ پروسیس شروع ہوا اور پوری دنیا کے اندر پاکستان کا وقار بلند ہوا. آپ جب نیٹ پہ ہر چیز اویلیبل ہے، آپ دیکھیں آپ کے سربراہ مملکت جب باہر جاتے رہے ان کا کیسے استقبال ہوتا رہا اور جب عمران خان جاتا رہا ہے تو آپ پھر اس فرق کو آپ محسوس کر سکیں گے. ہمارے حکمران تو جا کے لیٹ جاتے تھے. یہ عمران خان تھا اور اس کی حکومت تھی اور ہمارا وزیر خارجہ تھا کہ جو دنیا کے تمام ممالک میں گئے اور انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے دلوں میں کیسے بستے ہیں. اور اگر آپ ان کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو اس سے پوری امت مسلمہ کا دل دکھتے ہیں اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ نے 27 فروری ہے کہ کون سا وہ دن بھی پھر اس کے لیے مقرر کیا جو ہر سال منایا جائے گا. یہ وہ کردار تھا. اس پچھلے 11 مہینے کے دوران 120 سے زائد میرے پولیس افسران اور جوان میرے شہید ہو چکے جو ہمارے بچے تھے. ہماری فوج کی شہادتیں، فوجی جوانوں کی اور افسروں کی شہادتیں، اس کے علاوہ اور وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے. ہم نے اس دور حکومت میں اپنی پولیس کو اپڈیٹ کی ہے، اس کے قوانین کو بہتر کی ہے. جس کمیوں کا شکار تھی ہماری پولیس صوبے کی ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارا جو 40-60 کا کوٹا تھا صوبے کا اور وفاق کا اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. 2001 سے ہمارے ڈی ایس پیز کی پوسٹیں بلاک کی ہوئی تھی، اس کے اوپر ہم نے ورکنگ کی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کچھ عرصے میں وہ ایڈورٹائز ہو جائیں گی اور ہمارے صوبے میں ہمارے صوبے کے بچے جو ہے بہت بڑی تعداد میں پبلک سروس کے تھرو ڈی ایس پیز آئیں گے.
ASI کا ہمارا مسئلہ پڑا ہوا تھا 3-4 سال سے رکا ہوا تھا, اس کو ہم نے بھی کی ہے. ہم نے CCT کو جو ہمارا ایک زبردست ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ہم نے اپ گریڈ کیا ہے اور اسٹیٹ آف دی آرٹ اکوپمنٹس ہم ان کے لیے لائے ہیں. اور ابھی اس آخری 2 مہینے کے دوران ہم نے ان کو مزید بہت ساری فنڈنگ کی ہے اور ہم ان کو ایسے اکوپمنٹ ان کے لیے آرڈر کر دیے اور کچھ ان کے پاس لوکیٹر سے لے کے جیمر سے لے کے دنیا جہاں کی میں باقی نام نہیں لیتا, ہم نے چیزیں ان کے لیے لے آئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اب کیپی پولیس کی کیپیبلٹی جو ہے وہ ایک بہت زبردست اور بہت حد تک بڑھ گئی ہے. اب ہم انٹرسیپٹ بھی کر سکتے ہیں چیزوں کو, کالز کو بھی انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں, ہم چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم جو واٹس ایپ سے یہ کمیونیکیشن کرتے تھے انشاءاللہ اس کو بھی کاؤنٹر کریں گے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر ہماری پولیس ٹھیک ہوگی, اپ گریڈڈ ہوگی, اس کو ہم بوسٹ کریں گے تو پھر اس معاشرے میں امن اور استحکام قائم ہوگا. میں اس لیے پولیس کا یہ ذکر خصوصی طور پہ کر رہا ہوں کیونکہ میں مشیر داخلہ بھی رہا ہوں. میری پولیس کا کام لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا تھا. میں اگر میری پولیس صوبے کی اس وقت ایکٹیو وار میں سب سے زیادہ قربانیاں میرے صوبے کے ان بچوں نے دی. آپ دیکھتے ہیں مانسہرہ میں 1100 اسامیاں تھیں اور میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ ضلع مانسہرہ وہ واحد ضلع ہے کہ جس کی 1100 اسامیاں میرٹ پہ ہوئی ہیں اور ابھی بھی لڑکے لائن میں کھڑے ہیں. باقی پورے صوبے میں آپ دیکھ لیں کسی جگہ بھی ابھی اسامیاں پوری کمپلیٹ نہیں ہوں, اس کو لیے ہمیں قانون میں تبدیلی کرنی پڑی ہے کہ جو مارکس پہ 40% ایلیجیبلٹی کے اس کو ہم نے ڈاؤن کر کے 25% پہ ہم لے آئے, جس کا نوٹیفیکیشن انشاءاللہ تعالیٰ کل ہو چکے ہیں. وہ اس سے بھی ہمارے بچوں کو فائدہ ہوگا, چیزوں کو فائدہ ہوگا. یہ میں اس لیے تھوڑی سی پکچر آپ کے سامنے رکھی تھی تاکہ آپ کے ذہن میں ہو. ہم ان کے لیے اکوپمنٹ بھی لا رہے ہیں. ہم نے اس کے اندر بہت ساری فورسز قائم کر دی ہیں, جس طرح ایک پراپر ڈسپلن فورس ہوتی ہے, وکیل فورس قائم کر دی ہے, دوسری بہت ساری فورسز قائم کر دی ہے جو پرٹیکولرلی ان چیزوں کو مینیج کریں گے. میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں. میں جناب عمران خان کا بڑا مشکور ہوں. میں وزیر اعلیٰ کا بڑا مشکور ہوں کہ اس نے ہماری عزت بھی رکھی. اور اس دور اطلاع میں کہ جب ہم نے اس گورنمنٹ سنبھالی PTI میں, پہلے کرونا آ گیا, پوری دنیا میں ایک فائنینشیل کرنچ ہوا, اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایک معاشی بحران آ گیا. اس سب کے باوجود ہمارے CM نے منصفانہ طور پر, میرا خیال ہے یہ 34 ارب روپے اس نے اپنے حلقے کو بھی نہیں دیے جو اس نے مانسہرہ کو دیے ہیں. تو میں اس کے لیے اس کا مشکور ہوں. اس کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ اس کا عزت و اقبال برہم رکھے, اللہ اس کے اپنے اس کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے. وہ عزت مند آدمی ہے. اس نے ہم جیسے فقیروں کی عزت رکھی, اللہ رب العزت اس کی عزت رکھے. اور میں آپ سب کو انشور کرتا ہوں کہ اس 4 سالہ دور میں کہ ہم نے بڑی دیانتداری سے کام کیے, ہم نے قانون سازی پہ بھی کام کیے. کوئی ایسا بڑا قانون نہیں ہے جو ہم نے پاس کیا ہو اور جس میں آپ کے اس PK 31 کے نمائندے کا ہاتھ نہ ہو اور اس میں اس کا پارٹیسپیشن نہ ہو. تو اللہ کے فضل سے اس فرنٹ پہ بھی اور اس فرنٹ پہ بھی میں یہاں چند لوگوں کا خصوصی طور پہ اپنے حلقے سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تیمور سلیم خان, کمال سلیم, شانی خان, باسط خان, شاہ صاحب, سردار خان, تیمور رضا خان, سعید خان, بشارت بھائی, یہ میرے دوست اور میری ٹیم, انہوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ, آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے زیادہ ٹائم پشاور ساتھ کیا تاکہ میں زیادہ سے زیادہ سہولیات بھی لے کے آؤں, قانون سازی کے اندر بھی حصہ لوں اور وہاں کے کاروبار میں پوری طرح ملوث رہوں. تو اس میرے حلقے کو یہ لوگ سنبھالتے رہے ہیں. اللہ ان پہ بھی اپنی سلامتیاں کرے. باسط خان ہے, اللہ ان پہ بھی اپنا عزت و اقبال ان کا بلند کرے. شہزادہ خان کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ شہزادہ خان میرے بھائی, اسی طرح اور بہت سے حاجی بشیر صاحب ہیں, چیئرمین صاحب ہیں, یہ سارے میرے, یہ ناظم صاحب ہے ہمارا, یہ ساری میری ٹیم تھی. سردار فیاض ہے, نوابزادہ ساجد ہیں, یہ ساری ٹیم نے مل کے میرے اس حلقے کو سنبھالا ہے. اور میں فخر سے کہتا ہوں یہ پہلی دفعہ ہے کہ نہ میں
نہ میری ٹیم، نہ میری فیملی، نہ میری پارٹی کسی قسم کی مالی، اخلاقی، مذہبی گراوٹ کا شکار رہی ہے۔ ہم نے دیانتداری کے ساتھ اپنا کام کیا ہے۔ اس مرتبہ اگر کوئی کرپشن ہوئی ہے تو وہ کرپشن ہوئی ہے جو محکمہ نے کی ہے، اور وہ جو ہماری ڈس اور رسائی سے باہر تھے، قوانین ایسے تھے۔ ہم نے جو کام کیے ہیں اس کے اوپر چیک کرتے ہیں۔ میں نے اپنے جتنے کام کیے تھے، یہ ڈپارٹمنٹس کے لوگ گواہ ہیں کہ میں نے ان کے اوپر سی ایم صاحب سے اسپیشل ریکویسٹ کر کے پروونشل انسپیکشن ٹیم کو منصورہ بلایا کہ آپ میرے تمام کام جو چل رہے ہیں، جو ہو چکے ہیں، ان کو ایگزامن کریں، اینالائز کریں اور پھر رپورٹ دیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے میں منصورہ کے اپنے یہ ٹی ایم او صاحب، اپنے سی این ڈبلیو کے ایکس ایم صاحبان، ایس ڈی او صاحبان، پبلک ہیلتھ کے ایکس ایم صاحبان، پی ڈی صاحبان، اور ان سب کو میں مبارک دیتا ہوں کہ پروونشل انسپیکشن ٹیم، ایم ایس صاحب، ڈی ایچ او صاحب، جتنے بھی مطلب ہمارے یہ ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں، کہ وہ بڑے اطمینان کے ساتھ گئی ہے، اور انہوں نے بڑی منصورہ کی کہ 31 کے بارے میں اپنی سیٹسفیکٹری رپورٹ جناب سی ایم صاحب کو پیش کی ہے۔ اللہ ان سب کے کو مزید ترقیاں دے اور ان کو اسی طرح اس عرض پاکستان کی اور اس علاقے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ میری یہ خواہش ہوگی کہ سی ایم کے بیہاف پہ آپ جتنے یہ میرے ناظمین ہیں اور ڈاکٹر صاحب ہیں اور میرے افسران جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ افتتاح کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان تحریک انصاف زندہ باد۔